ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کتنی محبت فرماتا ہے، رب کتنا رحیم ہے، رب کتنا غفور ہے۔ میرے عزیز ارشاد فرما رہا ہے، اے بندے جب تو ذاکر بن جائے گا نا اور مجھے تو اپنا مذکور بنا لے گا تو گھبرانا نہیں، مایوس مت ہونا، بالکل مایوسی مت لانا۔ جیسے ہی تو ذاکر بندہ بنے گا اور مجھے تو اپنا اور میرے محبوب کو، میرے محبوبین کو اپنا مذکور بنائے گا، اے میرے بندے خوشخبری سن لے، میں تیرا ذاکر بنوں گا اور تو میرا مذکور ہو جائے گا۔ میرے عزیز یہ کم نصیبے کی بات ہے کہ اللہ ذاکر ہو رہا ہے اور ہم اس کے مذکور ہو رہے ہیں، ہم کو اپنا مذکور بنا رہا ہے اور رب ذاکر ہو۔ میرے عزیز یہ اس کا احسان عظیم ہے، یہ اس کی کریمی ہے، رحیمی ہے کہ ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں، فخر کریں، کم ہے۔ اب ذکر کے تعلق سے تھوڑا سا ہلکا سا ذکر کے تعلق سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرب لگانے کے بعد اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے اس کا نفاذ نہیں، اسلام کے کسی قانون کا نفاذ کلمہ توحید کے پڑھنے سے پہلے نہیں۔ کلمہ توحید پڑھا نہیں، اسلامی قانون آپ پہ نافذ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب تم پر جو ہے ضروریات کے حساب سے جیسے صاحب نصاب ہو، اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت دی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے ہو، اللہ نے دولت و ثروت عطا کی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، حج کر لو۔ روزہ مہینے میں، سال میں ایک مہینے، لیکن بڑے افسوس کی بات مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہماری قناعت شعری کو کیا ہو گیا، کون سا زنگ لگ گیا۔ ہم نے اپنے رزق کو کتنا محدود کر لیا۔ ہماری قناعت شعری کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ رزق پر اور محبوب اس کے محبوب جو رزق قاسم رزق ہے، ہمارا اعتماد کتنا کمزور ہو گیا، کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے ہوٹل کھلے، رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں اور پردے پڑے ہیں۔ کس سے پردہ کر رہے ہو؟ کس سے کر رہے ہو پردہ؟ اس سے پردہ کر رہے ہو جو عالم الغیب و شہادت تمہاری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا، سب کچھ دیکھ رہا، ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس سے پردہ کر رہا یا انسان سے پردہ کر رہا ہے؟ میرے عزیز بند کرو یہ سب ساری چیزیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، چاند دکھ جائے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ تمہارے گھروں میں کمی نہیں آئے گی۔ ایک بات بتاؤ مجھے، آج کون سی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں کہ جو تمہارے رزق پہ حملہ آور نہیں؟ بتاؤ، ہر کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے مدارس عربیہ کو ایک بالکل عجیب و غریب طریقے سے نقصان پہنچانے کی ناپاک سازش رچی گئی نہیں۔ ابھی قربانی میں کتنا نقصان ہوا، قربانی پہ پابندی نہیں لگائی گئی، چمڑے کے دام گھٹا دیے گئے تاکہ مدارس عربیہ جو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو اسلامی شعائر سکھا رہے ہیں، یہ کسی صورت میں بند ہونا چاہیے۔ یہ پلاننگ ہے، لیکن قربان جاؤ ہمارے مومنوں کے نحیف کندھوں پر۔ 85% مدارس عربیہ آج کی تاریخ میں بھی ہمارے نحیف کندھوں پر چل رہے ہیں اور ہمارے چندوں سے تمہاری خیرات نہیں لے رہے، اور اسی سے ان کے رزق میں برکتیں ہو رہی ہیں۔ تم ایک دروازہ بند کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ 70 دروازے کھولے۔ قناعت شعری تو کرو، رب پہ قناعت تو کرو۔ مجھے بتاؤ، بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے، میں یہ صرف ہلکا سا آئینہ دکھا رہا ہوں، پوری تقریر
انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو کروں گا. آپ ذرا سا بتائیں آج سے تقریباً 50-60 برس پہلے جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سے پوچھیں تھوڑی سی کھیتی تھوڑا سا غلہ بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا غلہ ہوتا تھا تھوڑی سی کھیتی تھی اسی میں حال یہ تھا ہماری قناعت شاعری کا مہمانداری شادی بیاہ آنا جانا سارے رسوم درود فاتحہ سب اسی میں ہوتے تھے اللہ اسی میں برکت دیتا تھا آج ہمارے گھر میں کمانے والے 5 کھیتیوں سے پیدا ہونے والا غلہ 5 گنا اور حالات یہ ہے کہ کبھی امام صاحب کی بارگاہ میں کبھی مفتی صاحب کی بارگاہ میں خدا نخواستہ پیر صاحب آ گئے تو ان کی بارگاہ میں صرف ایک عریضہ کیا حضرت برکتیں ہم نے خود چھنوا دی ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنے حالات کتنے بدل لیے ہماری پیشانیاں سجدوں سے خالی ہو گئی ہمارے گھر تلاوت کلام الہی سے مزین تھے آج طاق کی زینت بنے ہوئے میں بڑے ادب سے اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس قرآن مقدس کے سائے میں انہوں نے اپنی ایک دہلیز سے قدم نکال کر دوسرے دہلیز پہ قدم رکھا تھا آج وہ زینت بنے ہوئے ہیں طاق کے اور اس وقت اٹھائے جاتے ہیں جب آپسی نفاق ہوتا ہے یا ایک بالش زمین کا جھگڑا ہوتا ہے تو قسم کے لیے اسے ویسا ہوتا ہے حد ہے یہ اس بات ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا قرآن سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا نماز ہمیں پڑھنی ہوگی سال میں 1 مہینے کا روزہ ہمیں رکھنا ہوگا صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں دینا ہوگا صاحب مال و استطاعت ہیں صحت ہیں حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے کرنا ہوگا اور اس سے زیادہ ضروری اور بات میں بتا دوں یہ تو رہا حقوق اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو حق ہے اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس پہ عمل لیکن دوسری جانب ہمیں حقوق العباد بھی ادا کرنا ہوگا خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ تم اگر کسی کے مابین جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس کا تصفیہ اگر کرا دو صلح کرا دو آپس میں 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا دو تو میرے عزیز اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں جو ہو سکتی لیکن حالات یہ ہیں کہ ہم اس میں تیل کا کام تو کریں گے لیکن اس نفاق کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اس پہ عمل پیرا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس تعلق سے ارشاد فرما دیا اس پہ عمل پیرا ہو جائیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کروں گا اختصاراً کہ ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جس حال میں رب تبارک و تعالیٰ رکھے اس حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے دیکھو ذکر اور شکر دونوں ادا کرنا چاہتے ہو تو دونوں ایک جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے جمع کر رکھی ہے ایک جگہ تم بارگاہ خداوند قدوس میں کھڑے ہو جاؤ اور جیسے ہی تکبیر تحریمہ ثنا سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے ساتھ کوئی آیت ملا کر اور رکوع و سجدے میں جاؤ گے رب کی ربوبیت کا اعلان ہوتا ہے رب کی تعریف و توصیف کرتے رہو گے رب کا ذکر ہوتا رہے گا اور بیٹھے تو مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا سلام پھیر دیا سلام پھیرا میرے عزیز تمہاری نماز پوری ہو گئی اور جیسے ہی رکوع کے بعد تم سجدے میں گئے اور سجدے میں گئے تو ذکر تو ہو ہی رہا ہے رب کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے رب کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے میرے عزیز یہ عزیز عبادت ہے اسے اپنا اسی سے ہم تھوڑا سا دور ہیں جس کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ورنہ رب کی مشیت
تو میں عرض کروں اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بارگاہ میں بھی، اس لیے کہ معاشرے کے حوالے سے میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی مولانا حماد صاحب کہہ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ان اوڑھنیوں کو کیا ہو گیا ہے، ان گودوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں صرف ان کی بارگاہ میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ گودیں بھی بدل جائیں گی، یہ اوڑھنیاں بھی بدل جائیں گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے یہ نمازی ہو جائیں، یہ نمازی ہو جائیں۔ میرے عزیز، انہوں نے صرف ابتدا ہی کی تھی کہ سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ اس کی کان میں اذان کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، اور اس معصوم اور لاشعور بچے کے کان میں آواز دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا، یہی صدائیں آپ اس کے کان میں بلند کر رہے ہیں۔ لا شعور ہے، شعور بیدار نہیں ہے، اسے پتہ نہیں صبح کسے کہتے ہیں، شام کسے کہتے ہیں، اسے معلوم نہیں سورج کسے کہتے ہیں، چاند کسے کہتے ہیں، اسے نہیں معلوم کہ دن کسے کہتے ہیں، رات کسے کہتے ہیں۔ ابھی اس کا شعور اتنا بھی بیدار نہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں کون ہے، میرے باپ کون ہے۔ لیکن میرے عزیز، میرا وجدان پکار کر کہتا ہے کہ اس کا شعور تمہارے شعور سے کہیں زیادہ بیدار ہے۔ مشاہدہ کر لینا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مشاہدہ کر لینا کہ جب وہ بچہ اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، کرتے ہوئے آپ رخصت ہوتے ہیں، صبح صادق، صبح صادق فجر کے وقت روتا ہے اور رو کے اپنے والدین کو بیدار کرتا ہے۔ وجہ دو، ایک اس کے بھوک کی تپش، ایک اس کے بھوک کی تپش، اور اپنی ماں کو یہ آواز دیتا ہے میری ماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے دودھ پلا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ تو نے جو اللہ اکبر کی صلاح بلند کی ہے وہ پیغام دیتا ہے اپنے والدین کو، اے میرے والدین، اور جس کی ربوبیت کا اعلان تو نے میرے کان میں کیا ہے، جس کی گواہی دلائی ہے وحدہ لا شریک ہونے کی، جس رسول کی رسالت کا اقرار میرے کان میں کرایا ہے تو نے، اس کی ادا بن کر کھڑی ہو جا اور بارگاہ خداوند قدوس میں اپنا سر جھکا دے۔ اس لیے کہ وہ وقت آ گیا ہے جو ہماری ماں بہن بیٹیاں اور بھائی لبیک کہتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کی گودوں میں پروان چڑھنے والا آج بھی وہ بچہ نمازی بھی ہوتا ہے اور اسلام کا غازی بھی۔ حضرت علامہ سید ظفر مسعود صاحب قبلہ شہید اعظم کونگرن۔ میری ماں بہن بیٹیاں بہت غور سے سنیں، اس لیے کہ معاشرے کی اصلاح ان کے ہاتھ میں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہی بچہ جو ابھی کم سن ہے، جس کا شعور بیدار نہیں ہوا ہے، اس کی کفالت، اپنی بیوی کی کفالت، اپنے والدین کی کفالت کے لیے مرد کو باہر جانا پڑتا ہے۔ مرد باہر جاتا ہے، کما کے لاتا ہے اور اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی کفالت کرتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لوٹ کے آتا ہے، 24 گھنٹے اس کو نہیں ملتے۔ بچے کو نشو و نما کے لیے باپ کا سایہ 24 گھنٹے نہیں ملتا، چند گھنٹے، 4 گھنٹے۔ ایک مرتبہ میں ایسی اتفاق تھا، میں گومتی ایکسپریس سے آ رہا تھا اور چند لوگ کانپور سے چڑھے تو ایک دوسرے سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے آپ کا بیٹا کتنا بڑا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا اتنا بڑا ہے، ایک صاحب نے کہا میرا اتنا بڑا ہے، جو ایک صاحب نے کہا میرا بیٹا اتنا بڑا ہے۔ کہا کیوں اتنا بڑا، کیوں اتنا بڑا کیوں نہیں؟ کہا یوں اس لیے کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو سوتا ہوا رہتا ہے، جب میں گھر میں پہنچتا ہوں تو سوتا ہوا رہتا ہے۔ تو میرے عزیز، اب تم فریش ہو گئے تھوڑا سا، اس لیے فریش کرنا چاہتا تھا کہ تھوڑا فیڈنگ ایسی کرنے جا رہا ہوں جس کی آج کی ضرورت ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں بھی غور سے سنیں، میرے بھائی بھی غور سے سنیں۔ میری بہنوں، تم تصور کرو، وہی بچہ
2.5 سال اور 3 سال کا ہو گیا ہے، تمہاری گودوں میں پروان چڑھا۔ تصور کرو تم کھڑی ہو جاؤ مصلی بچھا کر، خدا کی قسم وہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے تمہارے بغل میں کھڑا ہوگا۔ یہ میرا دعویٰ ہے، تم کر کے دیکھ لو، وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے تمہارے بغل میں کھڑا ہوگا۔ تم تکبیر تحریمہ کرو گے ننھے ننھے ہاتھ سے کان تک، وہ بھی کان کی لو تک ہاتھ لے جائے گا۔ تم ہاتھ باندھو گی، وہ بھی ہاتھ باندھ لے گا۔ کچھ نہیں جانتا، پڑھ نہیں سکتا ثنا، پڑھ نہیں سکتا الحمد و شریف، آیت لگا نہیں سکتا، نقل تو کر سکتا ہے، نقل تو کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، میری ماں بہن بیٹیاں غور سے سنیں کہ جب وہ بچہ تکبیر تحریمہ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، سلام پھیرے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد ہماری ماں بہن بیٹیاں بارگاہ خداوند قدوس میں دستے طلب پھیلائیں گی، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گی۔ اگر توتلی زبان میں میرا یقین پکار کر کہتا ہے اس نے آمین کہہ دیا، تو تمہاری دعا باب اجابت سے ٹکرا کر بارگاہ خداوند قدوس میں قبول ہو جائے گی۔ میرے عزیز، میری ماں بہن بیٹیوں، شہید اعظم کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے، اسی نماز کے تحفظ کے لیے، اسی قرآن کی بقا کے لیے، اسی اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے، تمہاری محافظت کے لیے، تم تک ایمان کی دولت کو پہنچانے کے لیے، تم کو شریعت مصطفیٰ سے آشنا کرانے کے لیے امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر اپنے بچوں کو بھی قربان کیا، اپنے رفقا کو بھی قربان کیا، 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے خود جام شہادت پی کر تمہیں اسلام پہنچا دیا۔ لیکن ذرا غور کرو، امام حسین کی قربانی کو غور کرو، غور کرو میرے عزیز۔ وہ تلوار جو میمنہ کو صاف کر رہی تھی، وہ تلوار جو میسنہ کو صاف کر رہی تھی، وہ تلوار جو یزیدیوں کے بھیڑیوں کے کتوں سے نہیں رکی، اسی نماز نے اس تلوار کو روک دیا۔ کیا پیغام ملا، کیا درس ملا ہم کو؟ کربلا کی سرزمین سے یہی درس ملا ہے، اسی نماز کی بقا کے لیے، اسی نماز کے تحفظ کے لیے، اسی نماز کے وقار کے لیے، اس میں کسی طرح کی کوئی رخنہ اندازی کرے اسے برداشت نہ کیا، اور امام حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہ دیا۔ میرے عزیز، مشیت تو دیکھو، مشیت تو دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جس میں اقدر سے الگ ہو گیا، یزیدی چاہتے تو ہاتھ لے جاتے، ہاتھ لے جاتے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے، لیکن مشیت دیکھو، امام حسین نے باطل کے خلاف، جو ظلم کے خلاف ایک جنگ چھیڑی تھی اور جو جنگ لڑی تھی، مشیت کو یہ گوارا نہیں کہ امام علی مقام اس وقت بھی زندہ تھا جب تن سر سے الگ ہو گیا، سر تن سے الگ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے عزیز، نیزے پہ قرآن خوانی ہونی، نیزے پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نیزے پہ اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، نیزے پہ امام حسین خاموش نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز، اور یہ کیوں نہ ہوتا، یہ کیوں نہ ہوتا؟ وہ امام حسین جو رسول کے پشت، وہ امام حسین جنہوں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، وہ امام حسین جو علی حیدر کے کچھار کا نونہال ہو،
وہ امام حسین جس کے حلقوم کو مصطفیٰ نے بوسہ دیا، وہ امام حسین جس نے بچپن کی حالت میں عمر فاروق اور ان کے خاندان کو جنت کا مژدہ سنا دیا، وہ امام حسین جس کی قدر و منزلت کی حالت یہ کہ بڑے بڑے صحابی سے محبت کریں۔ میرے عزیز، وہ امام حسین جس کا فیصلہ رب کی جانب سے آئے، وہ امام حسین جس کا جوڑا جنت سے جبریل امین لے کے آئے، وہ امام حسین جو محبت رسول کے پرتو ہے، وہ امام حسین جنہوں نے وعدہ کیا تھا بچپن میں اپنے نانا جان سے، میدان کربلا میں وہ وعدہ ادا کر دیا۔ اور ایک بات عرض کر دوں میرے عزیز، ایک ہلکا سا نقطہ بیان کر کے آگے، اب زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے کہ 3:45 آپ کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، ہم تو اب نماز پڑھ کے ہی رخصت ہوں گے۔ بہرحال آپ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سوئے نہیں۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہماری سچی خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی بارگاہ خداوند قدوس میں جھکائیں، اس لیے اسی سجدے کی محافظت کے لیے، اسی سجدے کی حفاظت کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی۔ میں آپ کو ایک نقطہ بیان کر دوں، اس کے بعد رخصت ہوں گا۔ میرے عزیز، اکثر علماء سے آپ نے سنا ہے، شعراء بھی اپنے منظوم نذران عقیدت میں پیش کرتے رہتے ہیں، واقعہ مشہور ہے، واقعہ نگاری مقصد واقعہ نگاری نہیں، وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، سبھی لوگ سناتے ہیں، شعر میں بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں امام حسین پشت میں ایک ہلکا سا ٹچ دوں گا اور میں انشاءاللہ اپنی تقریر یہیں ختم کروں گا۔ پھر کبھی موقع نصیب آیا تو پھر گفتگو بھی ہوگی اور وقت مقررہ پہ اگر آپ نے مجھے وقت دیا۔ بس حالات یہ ہیں کہ میں شاید شاعر کی زبان میں اگر کہہ دوں کہ قسم ہے وقت کی پابندیاں ہیں، درمیاں ہے، قسم ہے وقت کی پابندیاں ہیں، درمیاں ہے، وگرنہ موت سے تو کھیلنا ہم کو بھی آتا ہے، وگرنہ موت سے تو کھیلنا ہم کو بھی آتا ہے، کسی ظالم کے دل کو جیتنا ہم کو بھی آتا ہے۔ نہ دھمکا ہو چکے مانوس ہم دیوار زندہ سے، نہ دھمکا ہو چکے مانوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو کاٹنا ہم کو بھی آتا ہے، قفس کی تیلیوں کو کاٹنا ہم کو بھی آتا ہے۔ یہ کیوں آنکھیں دکھاتا ہے، یہ کیوں آنکھیں دکھاتا ہے فلک تو اہل گلشن کو، یہ کیوں آنکھیں دکھاتا ہے فلک تو اہل گلشن کو، فلک پر برق بن کر کوننا ہم کو بھی آتا ہے، فلک پر برق بن کر کوننا ہم کو بھی آتا ہے۔ اور نہ کر تو تنگیے دامہ کا شکوہ، نہ کر تو تنگیے دامہ کا شکوہ، بار بار اب تو زمین کی وسطوں میں پھیلنا ہم کو بھی آتا ہے، زمین کی وسطوں میں پھیلنا ہم کو بھی آتا ہے۔ یہ تیری لغزش پا کتنی معنی خیز ہے ساقی، یہ تیری لغزش پا کتنی معنی خیز ہے ساقی، میں احساس پی کر جھومنا ہم کو بھی آتا ہے، میں احساس پی کر جھومنا ہم کو بھی آتا ہے۔ اور مظفر حوصلہ دیکھیں، مظفر حوصلہ دیکھیں، حریفان چمن آ کر، مظفر حوصلہ دیکھیں، حریفان چمن آ کر خزاں کی گود میں بھی پھولنا ہم کو بھی آتا ہے، خزاں کی گود میں بھی پھولنا ہم کو بھی آتا ہے، کسی ظالم کے دل کو جیتنا ہم کو بھی آتا ہے۔ میرے عزیز، تو میں صرف اتنا عرض کر کے رخصت ہوں گا کہ وہ منظر اپنے نگاہوں کے سامنے رکھے اور میری گفتگو ایک 5 منٹ کی سماعت فرما لیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا سجدے کی حالت میں تھے، امام حسین پشت مبارکہ پہ تھے، تو آقا نے تسبیح بڑھا دی۔ شاعر میں مدنی میاں نے بھی 2 مصروں میں کہا ہے کہ صفت نبی پر، پشت نبی پر صفت نبی ہے، پشت نبی پر صفت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی۔ بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ میں دوسرے زاویے سے اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میرے عزیز، روایتوں میں آیا ہے، علماء تشریف فرما ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ
آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تسبیح پڑھائی تو تقریباً 72 مرتبہ جو ہے سبحان ربی اعلیٰ پڑھا، اور 72 مرتبہ کے بعد امام حسین اس کے مبارک سے اترے. آپ نے نماز پوری کر لی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 72 مرتبہ رب کا ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسین کی خاطر بڑھایا تو حسین نے اس کو اس طرح نبھایا کہ کربلا کی دھرتی پر 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے اسلام کو بچایا. میرے عزیز، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، ننھے سے علی اصغر کو اکبر کو تلوار چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.